أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. صدق الله العظيم. سورہ زمر یہ مکی سورتوں میں سے ہے اور اس سورت کا موضوع ہے اخلاص فی العبادہ. پہلے تو یہ سمجھایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور اب یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ عبادت کے اندر اخلاص پیدا کرو، اور اخلاص یہی ہے ایک اللہ کی عبادت کرو. اور اسی طرح ریا جو ہے وہ بھی شرک ہے، لیکن شرک کی چھوٹی قسم ہے. تو جس طرح تم بڑے شرک سے بچتے ہو، چھوٹے شرک سے بھی بچو. اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت بھی مت کرو، اور جب اللہ کی عبادت کرو تو اس میں ریا اور دکھلاوا بھی مت کرو، اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرو. تو دعوت الی الاخلاص ہے. لیکن اللہ رب العزت جب کسی چیز کی دعوت دیتے ہیں تو ساتھ میں تذکیر فرماتے ہیں، اور تذکیر کی 3 قسمیں ہیں جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں. اللہ کبھی نصیحت فرماتے اپنی نعمتوں کے ذکر کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں تذکیر بآلاء اللہ. کبھی اللہ پاک اپنے عذاب کو ذکر فرماتے ہیں جو گزشتہ قوموں پر اللہ نے کیا ہے، اس کے ذریعے اللہ سمجھاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں تذکیر بایام اللہ. اور ایک تذکیر ہے بما بعد الموت، موت کے بعد جو عذاب ہے اللہ اس سے ڈراتے ہیں، قیامت کے دن کی پکڑ سے ڈراتے ہیں. یہ تذکیر کی 3 قسمیں ہیں. قرآن میں جا بجا اللہ ان 3 قسموں سے انسان کو سمجھاتے ہیں. یہ مسئلہ بھی اللہ سمجھا رہے ہیں ان 3 قسموں کے ساتھ. سورت کی ابتدا میں اللہ نے ارشاد فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ کتاب نازل کی گئی ہے اللہ کی طرف سے، العزیز جو غالب ہے، الحکیم جو حکمت والا ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. ہم نے یہ کتاب ٹھیک طور پر آپ پر نازل کی ہے. فاعبد اللہ، اللہ کی بندگی کیجیے. لیکن بندگی کیسی کرنی ہے؟ مخلصا لہ الدین، دین کو اللہ کے لیے خالص بنا کر، کہ عبادت خالص اللہ کے لیے ہو، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہ ہو. اور اس کے ساتھ اللہ نے اپنی نعمتوں کو ذکر کیا کہ عبادت خالص اللہ کے لیے اس لیے کہ وہ منعم حقیقی ہے. جتنی نعمتیں تمہارے پاس ہیں وہ سب اللہ نے تمہیں دی ہے، لہذا عبادت بھی صرف اللہ کی کرو. خلق السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا.
युकव्विरु अल-लैल अला अन-नहार, रात को दिन पर लपेट देता है। युकव्विरु अन-नहार अला अल-लैल, दिन को रात पर लपेट देता है। वसख्खर अश-शम्स वल-क़मर, सूरज और चांद को अल्लाह ने मुसख्खर कर दिया, हर एक वक्त मुकर्ररा पर, मुकर्ररा तक जो वक्त मुकर्रर है उस पर चलते हैं। ये अल्लाह ने अपनी नेमतों को जिक्र किया इस रुकू में। उसके बाद अल्लाह ने ये भी जिक्र फरमाया कि ये इंसान है, जब इसको तकलीफ पहुंचती है तो ये खालिस अल्लाह को पुकारता है, और जब कोई नेमत अल्लाह इसे अता करता है तो अल्लाह को भूल जाता है। ऐसा मत करो। वइदा मस्सल इंसान दुर्रुन दआ रब्बहु मुनीबन इलैह, जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है, कोई जरर नुकसान पहुंचता है, तो अपने रब को बुलाता है उसके तरफ रुजू करते हुए। सुम्मा इज़ा खव्वलहु नेमतम मिन, जब अल्लाह की तरफ से कोई नेमत अल्लाह उसे अता करता है, नसिया मा कान यदउ इलैहि मिन क़ब्ल, जिसके लिए पहले पुकारता था उसको भूल जाता है। ऐसा मत करो। दूसरा रुकू है, वहां भी इखलास की दावत दी जा रही है, लेकिन वहां अल्लाह ने तज़कीर बिमा बादल मौत, मौत के बाद अल्लाह के अजाब से डरो। जब ये तुम्हारे अंदर मौत और क़यामत का खौफ होगा तो तुम एक अल्लाह की इबादत करोगे, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करोगे। अल्लाह अकबर। कुल या इबादिल्लज़ीना आमनुत्तक़ू रब्बकुम लिल्लज़ीना अहसनू फी हाज़िहि दुनिया हसना व अर्दुल्लाहि वासिआ इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरूना अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। सब्र करने वालों को अल्लाह अजर देगा बगैर हिसाब के। कुल इन्नी उमिरतु अन अअबुदल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं अल्लाह की इबादत करूं दीन को उसके लिए खालिस करके। ये अल्लाह का हुक्म है। और आगे फरमाया कुलिल्लाह अअबुदु मुख़लिसन लहु दीनी, आप फरमा दीजिए अल्लाह अअबुदु मुख़लिसन लहु दीनी, मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ खालिस उसी के लिए दीन करते हुए, यानी अल्लाह की इबादत में मैं किसी और को शरीक नहीं करता। अब आगे अल्लाह अपने अजाब को जिक्र कर रहा है। मेरी इबादत में शरीक करोगे, इखलास तुम्हारे अंदर नहीं होगा, तो फिर ये अजाब है तुम्हारे लिए। उस अजाब से अल्लाह डरा रहा है। और वो अजाब क्या है? अल्लाह अकबर। क़यामत के दिन का जिक्र फरमाया, लहुम मिन फौक़िहिम ज़ुललुम मिनन नार व मिन तहतिहिम ज़ुलल, जहन्नम में होंगे वो इस हाल में होंगे कि उनके ऊपर भी आग होगा, आग के साहिबान होंगे, आग के बादल होंगे। दुनिया में तो बादल पानी वाले होते हैं ना, जहन्नम के बादल आग वाले होंगे। दुनिया वाले बादल नहीं है कि आ जाए तो बरस जाए, आग खत्म हो जाए, वहां से तो आग बरसेगी। और दुनिया में बादल सिर्फ ऊपर होते हैं। लहुम मिन फौक़िहिम ज़ुललुम मिनन नार व मिन तहतिहिम ज़ुलल, जहन्नम ऐसी जगह है ऊपर भी आग वाले बादल, नीचे भी आग वाले बादल, नीचे से भी आग है ऊपर से भी आग। अल्लाह डरा रहा है ऐसी जगह मत जाओ जहां तुम तबाह हो जाओगे, इसलिए इबादत खालिस अल्लाह की करो। तीसरा रुकू है, फिर यही मसला अल्लाह समझा रहे हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन अल्लाह पाक समझा किस तरह रहे हैं? है गुज़श्ता कौमों पर जो अजाब आया उसका जिक्र कर रहे हैं। कज़्ज़बल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़अताहुमुल अज़ाबु मिन हैसु ला यशऊरून, इनसे पहले भी लोगों ने तकज़ीब की। फ़अताहुमुल अज़ाबु मिन हैसु ला यशऊरून, तो उन पर अजाब इस तरह आया कि उन्हें खबर तक नहीं हुई। ऐसे अचानक अजाब आ गया कि उन्हें एहसास तक नहीं हुआ। फ़अज़ाक़हुमुल्लाहुल ख़िज़्य फ़िल हयातिद दुनिया, दुनिया की जिंदगी में अल्लाह ने उनको रुसवाई चकाई, जिल्लत उनको मिली। वला अज़ाबुल आखिरति अकबर, और अजाब आखिरत का बहुत बड़ा है। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह ने एक मिसाल दी है और मिसाल के जरिए समझाया है।
ضرب اللہ مثلا رجلا فی شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل. ایک آدمی ہے یعنی غلام ہے جس میں باہم ضد رکھنے والے، آپس میں ضد رکھنے والے بہت سے لوگ اس ایک غلام میں شریک ہے. وہ کسی ایک کا نہیں ہے، سب کا ہے. اور ایک غلام ایسا ہے جو صرف ایک آدمی کا ہے. هل يستويان مثلا، اللہ فرماتے ہیں کیا یہ دونوں کی حالت برابر ہے؟ تو جو اللہ کا غلام ہوگا وہ صرف اللہ کا ہوگا، اور جو اللہ کی غلامی نہیں کرے گا تو بہت سو کی کرے گا وہ. اس لیے ایک اللہ کی عبادت کرو اخلاص کے ساتھ، کسی کو شریک مت کرو. تو 3 طریقوں سے اللہ نے یہ مسئلہ سمجھایا. اور اب مسئلہ سمجھانے کے بعد جب تمہارے اندر اخلاص پیدا ہو جائے گا تو اللہ پاک اگلے رکوع میں پھر فرما رہے ہیں اللہ اکبر. پھر اللہ کی حمایت کا اعلان اللہ فرما رہے ہیں. جب جس کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے گا اللہ اس کا حامی و ناصر ہوگا. چنانچہ یہ ذکر فرما رہے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ معنی یہ اللہ کافی ہے. تمہارے اندر تم اپنے اندر اخلاص پیدا کرو، میں بھی تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا. تم میرے لیے ہو جاؤ، میں تمہارے لیے ہو جاؤں گا. ہائے ہائے، قرآن کتنے اچھے انداز سے سمجھاتا ہے انسان کو، کتنے میٹھے انداز سے سمجھاتا ہے. اور پھر جب میں تمہارا ہو جاؤں گا اللہ اکبر تو پھر میں تمہاری تکلیفوں کو دور کروں گا. اور اگر تم میرے نہیں ہوئے تو پھر تمہاری تکلیفیں کون دور کرے گا؟ قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، اللہ فرماتے ہیں بلا دیکھو، ما تدعون من دون اللہ، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضر، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف دینا چاہے تو یہ جتنے خدا تم نے بنا رکھے تکلیف کو دور کر سکتے ہیں. او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمت، اور اللہ اگر اپنی رحمت دینا چاہے تو یہ غیر خدا جو ہے اپنی اس رحمت کو روک سکتے ہیں؟ نہیں. قل حسبی اللہ، کہہ دو میرے لیے اللہ کافی ہے. تم اخلاص کرو، اخلاص اپنے اندر پیدا کرو، اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. اس کے بعد اگلا رکوع ہے. اگر تم نے اپنے اندر اخلاص نہیں پیدا کیا تو یاد رکھو قیامت کے دن تمہاری کوئی سفارش نہیں کرے گا. ہائے ہائے، ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے سوا شفعاء سفارشی بنائے؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا، آپ فرما دیجئے اگرچہ وہ کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے ہیں، ان کے پاس کیا اختیار ہے؟ قیامت کے دن سفارش کے لیے 2 باتیں ضروری ہیں بنیادی. ایک بات یہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، کوئی نبی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کرے گا. اور دوسری بات یہ ہے سفارش اس کے لیے ہوگی جو شرک نہیں کرتا ہوگا، مشرک کی سفارش نہیں ہوگی. چنانچہ جو اخلاص کے ساتھ قیامت کے دن آئے گا تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ قیامت کے دن کامیاب ہوگا. اگلے رکوع میں اب اس کو ذکر کیا جائے. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تم اپنے اندر تبدیلی لے کر آؤ. آج تو تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہے نا، کبھی کہتے تبدیلی آئی ہے، کبھی کہتے تبدیلی نہیں آئی ہے. اللہ فرماتے ہیں باہر کو چھوڑو، پہلے اپنے 5 فٹ 6 فٹ کے اندر تبدیلی لاؤ. ادھر تبدیلی آئے گی تو اللہ کی طرف سے بھی جو معاملہ ہوگا وہاں سے بھی تبدیلی آئے گی. ہم اپنے اندر 5 فٹ میں تو 6 فٹ میں 5 فٹ میں تو تبدیلی لاتے نہیں ہیں، کہتے پوری دنیا میں تبدیلی آ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بات لمبی ہو جائے گی ہمارا، میں خلاصہ ہی بیان کرتا ہوں، آگے پیچھے نہیں جاتا ہوں، لیکن کیا کریں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اسلامی حکومت بنائی، اس سے پہلے 13 سال مکے میں گزارے، اور 13 سال آپ نے انڈیویجولی محنت کی، انسان افراد پر محنت کی۔ حکومت اس وقت بنے گی جب افراد ٹھیک ہوں گے حکومت کے، افراد ہی ٹھیک نہیں ہے تو حکومت کیا بنے گی ان پر؟ چنانچہ آپ کو معلوم ہے، مشہور قصہ ہے کہ مکے میں مشرکین نے آپ کو آفر کی، اگر آپ حکومت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو حکومت دینے کو تیار ہیں، تو آپ نے حکومت کیوں نہیں لی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ قصہ تو آپ نے پڑھا ہوگا، سنا بھی ہوگا تاریخ میں، کہ پیسے چاہیے تو پیسے لے لو، حکومت چاہیے تو سرداری آپ کو سردار بنا دیتے۔ آپ نے فرمایا ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو، ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو، پھر بھی میں اپنی بات نہیں چھوڑوں گا۔ اچھا، آپ نے حکومت کیوں نہیں لی؟ اور اس میں علماء نے ایک وجہ بیان کی ہے۔ اصل مقصد حکومت سے یہ تھا کہ پہلے یہ افراد تو تیار ہو جائے۔ ہمارے یہاں افراد کی تیاری تو ہے نہیں، تیاری کہاں سے ہوگی پھر؟ اب یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اخلاص کو اگر ترک کرو گے تو پھر اس کی سزا ملے گی۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ کی طرف اور آپ سے پہلے وحی کی گئی ہے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ شرک کیا تو شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ اس سے عمل بھی سارے ضائع کر دے گا اور آخرت میں بھی نقصان ہوگا۔ اور اب آخری رکوع کے اندر اللہ دو قسموں کو ذکر کر رہا ہے، اخلاص والوں کو اور جن کے پاس اخلاص نہیں ہے ان کا ذکر کر رہا ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، کافروں کو جہنم کے طرف گروہ بنا بنا کر لے جایا جائے گا، ہانکا جائے گا، یہاں تک کہ جب جہنم کے دروازوں پہ پہنچ جائیں گے تو وہاں کے داروغہ کہیں گے أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، میرے رسول نہیں آئے تھے؟ آج کے دن سے تمہیں ڈرایا نہیں تھا؟ وہ کہیں گے آئے تھے، اے اللہ آئے تھے، انہوں نے تو سب کچھ سمجھایا تھا، لیکن ہماری قسمت ہی ایسی تھی، لیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، ہائے ہائے، عذاب کافروں پر اللہ کی طرف سے ثابت ہو چکا تھا۔ یعنی علم ازلی میں اللہ کو تو معلوم تھا کون سے لوگ جہنم میں جائیں گے، لیکن اللہ نے کسی کو بے اختیار نہیں بنایا، اختیار دیا ہے، اپنی مرضی سے تم چوز کرو کون سے راستے اختیار کرتے ہو۔ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اخلاص والے لوگ، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اللہ سے ڈرنے والوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ جب وہاں پہنچیں گے تو وہاں کے جو جنت کے داروغہ ہوں گے وہ دروازے کھول دیں گے اور ان سے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، فادخلوها سلام علیکم طبتم، تم بڑے اچھے لوگ ہو، اور جنت میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ اچھا، جنت میں اور دنیا میں تھوڑا سا فرق ہے سلام کا۔ دنیا میں اللہ نے حکم دیا ہے اذا دخلتم بیوتا فسلموا، جب تم کسی کے گھر میں جاؤ تو جانے والا سلام کرے، لیکن جنت میں اللہ جنتیوں سے نہیں کہہ رہے تم سلام کرو، بلکہ ان کے اعزاز میں فرشتے ان کو سلام کریں گے۔ قانون بدل جائے گا، سلام کا قانون اللہ بدل دے گا، اتنا اعزاز ہوگا۔ اس لیے اللہ فرما رہے اخلاص پیدا کرو، تم اپنے اندر اخلاص پیدا کرو، میں فرشتوں سے سلام کرواؤں گا تمہیں، تم میرے تو بن جاؤ، بن کر تو دیکھو۔ اللہ اکبر۔ اگلی صورت ہے اس کے بعد، یہ یہاں سے یہ 7 صورتیں ہیں آگے، اور ہر صورت کے شروع میں حامیم ہے، حامیم ہر صورت کی شروع میں آتا ہے۔ اس کو ان صورتوں کو کہتے ہیں حوامیم 7، اور ان حوامیم 7 کا یہ جو 7 حامیم ہے ان کا موضوع دعوت الی القرآن، اللہ قرآن کی طرف دعوت دے رہا ہے۔
اس لیے کہ قرآن وہ کتاب ہے، یہیں سے تمہیں ایمان ملے گا، روشنی تمہیں یہیں سے ملے گی، قرآن کے بغیر کچھ نہیں مل سکتا۔ تو یہ 7 سورتیں ہیں جن کو حوامیم 7 کہتے ہیں، ان میں دعوت القرآن ہے۔ البتہ ہر ایک سورت کا ایک عنوان الگ الگ ہے۔ مثلا یہ پہلی سورت ہے سورہ مومن، اس میں بھی دعوت القرآن ہے، لیکن مخالفین قرآن کے لیے انذار ہے، جو قرآن کو نہیں مانتے ان کو ڈرایا گیا، یہ موضوع ہے۔ اس موضوع سے سمجھایا گیا ہے اور قرآن کی دعوت دی گئی ہے کہ جو قرآن کو نہیں مانتے ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ مان لو، اپنا نقصان مت کرو۔ اور پھر ڈرانے کے ایک صورت اللہ نے پہلے رکوع میں ذکر کی ہے گزشتہ قوموں پر عذاب کا، کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، ان سے پہلے نوح، حضرت نوح کی قوم نے اور اس کے بعد بہت سی فرقوں نے، جماعتوں نے تکذیب کی۔ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ، ہر امت نے اپنے رسول کو پکڑنے کا ارادہ کیا۔ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، اور ان کے ساتھ مجادلہ کرتے رہے، بحث کرتے رہے۔ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ، تاکہ وہ اس کے ذریعے حق کو مٹا دے۔ اللہ فرماتے فَأَخَذْتُهُمْ، ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پھر کیسا تھا سزا، کیسی سزا تھی۔ تو اللہ نے ڈرایا ہے کہ قرآن کو مانو، ورنہ جو اگر جھٹلاؤ گے تو پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کا انجام بڑا خطرناک ہوا۔ اسی طرح اللہ پاک اگلے رکوع کے اندر بھی مخالفین قرآن کو ڈرا رہے ہیں، لیکن وہاں تذکیر بما بعد الموت ہے، موت کے بعد کے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے۔ ان الذین کفروا، جو کافر ہے، ینادون، اللہ اکبر، لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، انہیں پکارا جائے گا، انہیں کہا جائے گا لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، جب تم دنیا میں کفر کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس وقت تم سے ناراض تھا، اور آج وہ جب جہنم میں ہوں گے تو وہ اپنے اس عمل جو انہوں نے کیا تھا اس عمل سے بیزار ہوں گے اور اس عمل سے نفرت کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے جب دنیا میں تم کفر کرتے تھے تو اللہ بھی تم سے اس وقت نفرت کرتا تھا، وہ بھی تم سے ناراض تھا۔ تو لمقت اللہ اکبر من مقتکم، اللہ فرماتے اللہ کی ناراضی اور اس کی نفرت وہ تمہارے اپنے آپ سے نفرت کرنے سے زیادہ ہے، اس لیے ڈرو اللہ کے عذاب سے کہ تم جہنم میں نہ پہنچ جاؤ۔ پھر اس کے بعد پھر ڈرایا جا رہا ہے اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تم تو ٹریولنگ کرتے ہو نا دنیا میں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہو، ذرا ان جگہوں کو بھی دیکھو جہاں اللہ کا عذاب آیا تھا، تو ڈرو اس سے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے رجل مومن کا ذکر کیا ہے۔ فرعون کے دربار میں تھا یہ، اور یہ مسلمان ہو گیا، لیکن اپنے اسلام کو چھپائے رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جب فرعونیوں نے پلاننگ کی قتل کرنے کی تو یہ آیا، اس وقت پھر اس نے وہاں اپنا ایمان کھولا اور اس نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تو اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ تم اس موحد کو جو توحید کی دعوت دے رہے ہیں ان کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ اور ان کو سمجھایا ان یک کاذبا فعلیہ کذبہ، اگر بالفرض اگر وہ جھوٹے ہیں تو جھوٹ کا وبال ان پر پڑے گا، اللہ پاک ان کو پکڑ لے گا، اور اگر وہ سچے ہیں یصبکم بعض الذی یعدکم، تو وہ جو تم سے وعدہ کرتے ہیں ان میں سے بعض باتیں وہ تمہیں پہنچ کر رہے گی، اللہ کا عذاب آئے گا پھر، اس لیے اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اور پھر کہا
کہ میں تمہیں گزشتہ قوموں کی طرف جو عذاب آیا اس سے ڈراتا ہوں. درمیان میں انہوں نے ایک عجیب بات کی ہے. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، تمہارے پاس حضرت یوسف بھی واضح نشانیاں لے کر آئے. فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، لیکن تم اس میں شک کرنے لگے. انسان جب گمراہ ہوتا ہے تو یاد رکھو گمراہی کے 4 سٹیپس ہیں. یہ اللہ نے اس آیت میں ذکر کی ہے. گمراہی کے 4 درجات ہیں، اور اس میں پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی گمراہ ہوتا ہے شک سے. جب نبی کی بات پہ کوئی شک کرے، قرآن پر شک کرے، اللہ کی باتوں پہ شک کرے، تو گمراہی کا آغاز ہو جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا، وہ رجل مومن نے کہا تم نے شک کیا حضرت یوسف علیہ السلام کی باتوں پر. حتی اذا ہلک قلتم لن یبعث اللہ من بعدی رسولا کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب. تو شک کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ شک کرنے والوں کو گمراہ کر دیتا ہے. اب اس کو کہتے ہیں ضلالت. یہ گمراہی دوسری سٹیپ ہے. شک سے شروع ہوتا ہے اور پھر ضلالت پہ انسان پہنچ جاتا ہے. تیسرا درجہ جب انسان ضلالت اور گمراہ ہو جاتا ہے، تیسرا درجہ اس سے بھی خطرناک ہے. الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان، پھر وہ بغیر دلیل کے اللہ کی آیتوں میں جھگڑتا ہے. اللہ معاف فرمائے. کبھی وہ کہے گا جی میں حدیث کو نہیں مانتا. نئے نئے فتنے نکلے ہوئے. کوئی کہتے جی میں قرآن کے اندر جو یہ باتیں یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ کیسے ہو گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ کیسے گئے؟ آسمان کے اوپر کوئی جا سکتا ہے؟ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. پھر وہ لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، ڈیبیٹ کرتا ہے. یہ خطرناک درجہ ہے. اس کے بعد پھر اللہ نے چوتھا درجہ ذکر کیا جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اللہ اکبر. اور وہ کیا ہے؟ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار. ہر متکبر سرکش جو اس قسم کا ہوتا ہے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. یہ چوتھا درجہ ہے گمراہی کا. جب دل سیاہ ہو جائے اللہ اس پہ مہر، ختم اللہ علی قلوبہم. جب یہ مہر لگ جاتی ہے پھر اس کے بعد اسے ہدایت نصیب نہیں ہوتی. ڈرنا چاہیے اس سے. اس لیے قرآن میں، دین میں شک مت کرو، اللہ کی باتوں میں شک مت کرو. اتنی بات سمجھ لو کہ ہماری عقل، جس طرح ہماری آنکھ کی نظر لمیٹڈ ہے، ایک حد تک ہے، ہماری سماعت ایک حد تک ہے، اسی طرح ہماری عقل کی بھی ایک لمٹ ہے. عقل آپ کو زندگی تک تو انسان کا مشاہدہ کرا سکتی ہے، لیکن جو قبر میں چلا گیا ہے وہاں جو ہو رہا ہے وہ عقل آپ کو نہیں دکھا سکتی. سائنسدان کے پاس بڑا علم ہے لیکن سائنسدان کو یہ نہیں پتا قبر میں کیا ہو رہا ہے. یہ عقل سے آگے کی بات ہے. اب یہاں عقل ختم ہو گئی ہے. اب یہ بات کون بتائے گا آپ کو؟ یہ وحی بتائے گی. عقل آسمان سے نیچے، زمین سے اوپر جو نظر آ رہا ہے یہ باتیں کر سکتا ہے. نیچے جب انسان چلا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے یہ عقل کو نہیں پتا. اوپر سے جو وحی آتی ہے یہ عقل کو نہیں پتا. ماننا پڑے گا ہمیں کہ ہماری عقل لمیٹڈ ہے، اس کی رسائی ایک حد تک ہے. اس کے بعد جو مسائل ہے وہ پھر قرآن ہمیں سمجھائے گا، وحی ہمیں سمجھائے گی. پھر اس کے بعد دوبارہ سمجھایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. وہی رجل مومن کا واقعہ ذکر کیا ہے اور فرعون کا ذکر کیا کہ وہ ایسا بے عقل تھا کہ اس نے اپنے وزیر سے کہا وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا. اس نے اپنے وزیر سے کہا میرے لیے ایک محل بناؤ بہت اونچا تاکہ میں اس پر چڑھ کر نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو خدا ہے اس کو میں جا کر دیکھ لوں. اب یہ کتنی بڑی بے عقلی ہے اس کی.
اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مخالفین قرآن کے لیے انذار دوبارہ ذکر کیا ہے، قیامت کے دن سے ڈرایا، یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، قیامت کے دن ان کا کوئی عذر نفع نہیں دے گا، وہاں معذرت کام نہیں آئے گی، وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، ان کے لیے لعنت ہوگی اور وہ بہت ہی برا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو احسانات کیے پھر اس کو ذکر کیا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، تمہاری شکلوں کو بنایا۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم، خوبصورت شکلیں اللہ نے تمہیں دی ہے۔ ورزقکم من الطیبات، پاکیزہ رزق تمہیں اللہ نے دیا ہے۔ تو یہ اللہ نے اپنی نعمتوں کو اس صورت میں ذکر کیا آخر میں کہ تم اللہ کے قرآن کو مان دو۔ اس کے بعد حامیم سجدہ ہے، یہ دوسرا حامیم ہے، دوسری حامیم ہے، اس میں بھی دعوت الی القرآن ہے، لیکن یہاں سمجھایا جا رہا ہے کہ قرآن اللہ نے اس لیے نازل کیا کہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے، تنزیل من الرحمن الرحیم، چونکہ وہ رحیم ہے، اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا، اس لیے اس نے قرآن نازل کیا ہے۔ اور مقصد اس قرآن سے کیا ہے؟ توحید ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، آپ فرما دیجئے میں تمہاری طرح بشر ہوں، یعنی انسان ہوں، لیکن مقام تو پیغمبر کا بڑا ہوتا ہے نا۔ یوحی الی، مجھ پر وحی کی گئی، پیغمبر کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بھی یاد رکھیں، یہ خامخواہ میں بعض لوگ ایک مسئلہ لے کے بیٹھ گئے ہیں کہ نبی جو ہے وہ بشر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کچھ لوگوں نے کہا جی نبی بشر نہیں ہوتے، نور ہوتے ہیں۔ اللہ نے 3 بڑی مخلوقات پیدا کی ہے، ایک بشر جن کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، جن کی اولاد آدم علیہ السلام کی تمام اولاد بشر ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا اور جنات کو، شیاطین کو آگ سے پیدا کیا۔ فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا تو مقام کس کا بڑا ہوا؟ بشر کا ہوا۔ اور نور جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام نیچے رہ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں اوپر چلے گئے، کس کا مقام بڑا ہوا؟ پھر یہ سمجھو بشر اور نور میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ چیز نور ہے یا ظلمت ہے، یہ تو کہہ سکتے ہیں، روشنی ہے اندھیرا ہے، یہ تو کہہ سکتے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ انسان ہے یا جن ہے، لیکن یہ کیسے کہیں گے کہ آپ یہ انسان ہے یا نور ہے؟ اس میں تو انسان بھی ہو سکتا ہے، نور بھی ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسمانی ذات کے لحاظ سے بشر ہیں، اور آپ اپنے وصف کے لحاظ سے جو اللہ نے آپ کو ہدایت کا منبع بنایا ہے، اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے، اس اعتبار سے آپ کی جتنی ہدایات ہے وہ سب نورانی ہے۔ تو آپ بشر بھی ہیں، نور بھی ہے، ذات کے لحاظ سے بشر ہے۔ تو دعوت توحید کی یہاں پر دی جا رہی ہے، اور یہاں پر بھی وہی تذکیر ہے، اللہ کی نعمتوں کا بھی ہے، اور اللہ نے اپنے عذابات جو ذکر کیے ہیں وہ بھی اس صورت میں ذکر کیے ہیں۔ کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے مزید اس صورت کے اندر مزید باتیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔